جی ابتدا ہے رب جل کی بابرکت نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کے شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے بہت سارے محافل ہو چکے ہیں، گفتگو ہو چکی ہے، مختلف موضوعات پر ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ آج ایک بار پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، لیکن آج کی جو گفتگو ہے ناظرین وہ نہایت خاص ہے۔ خاص اس لیے کہوں گا کہ کل کائنات میرے رب نے بنایا، اور ظاہر ہے اس کو بنانے میں اس کو کوئی دقت نہیں آئی۔ علماء سے سنتے رہتے ہیں جناب اس کی بڑائی، اس کی جو تعریف ہے اس کے لیے الفاظ ناکافی ہیں، کیونکہ وہی ہے جس نے ایک انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کو، جہان کو پیدا کیا، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس نے بنائی، اور پھر اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی وحدانیت اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے، اس کی ثنا بیان کرتی ہے۔ اسی حوالے سے میں موضوع پر آؤں گا۔ نہایت محترم ہمارے اٹک سے تعلق رکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا انور الحق رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو اپنی کتب لکھی ہیں، اس سے پہلے اس پہ کافی ساری بات چیت ہو چکی ہے۔ اس میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، لیکن ایک ایسی کتاب جس کا تعلق اللہ کی وحدانیت سے ہے اور اس کی پہچان سے ہے، یعنی کہ ایسے وقت میں جب کوئی فتنہ برپا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے، جب کوئی سوال پیدا کرتا ہے، سوال وہ پیدا کرتا ہے جن کا تعلق ایسے شعبے سے ہو جو زیادہ سوچ رکھتے ہیں، زیادہ اس پہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، مگر وہ اس معاملے کو پہچانتے نہیں ہیں جس کو علماء کرام پہچانتے ہیں، اللہ والے پہچانتے ہیں، پھر ان کو وہ جواب بھی دینا پڑتا ہے جو سوال پیدا ہوتا ہے۔ خلام خدا کی تلاش سے مادے کی تہ تک گزشتہ دنوں میں نے ایک پوسٹ لگائی اس کتاب کے حوالے سے، جن کے جو تحریر کنندہ ہیں خلام خدا کی تلاش حضرت مولانا شیخ الحدیث انور الحق رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ پھر آگے مزید تحقیق کے بعد مادے کی تہ تک جناب حضرت صاحبزادہ قاضی امجد حسین کاظمی سیفی اویسی صاحب نے اس میں اضافہ فرمایا، تو ہم نے کوشش کی کہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے وقت لیا، تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں اللہ کا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ قرآن دین کے جو کام لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جو تحقیق جو لکھنا ہے وہ نہایت بڑی بات ہوتی ہے، یہ خوش قسمت لوگوں کے ہاتھ آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال کروں، خلام خدا کی تلاش، ظاہر ہے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ کچھ احباب سے جب میں نے پوسٹ کے بعد بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سائنس سے متعلق کوئی کتاب ہے؟ میں نے کہا جی ہے، مگر اس سے متعلق کچھ جوابات ہیں کچھ سوالات کے، جی ذرا کتاب پر روشنی ڈالیے گا۔ ایکچوئل کریم خان صاحب اس طرح ہے کہ اس کائنات میں جس وقت میرے رب نے انسان کو جب پیدا کیا نا جی، تو شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، بے شک، کیونکہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو شیطان نے انکار کیا تھا۔ بے شک، سادے الفاظ میں اس تناظر سے ہٹ کے آپ کے توسط سے قارئین کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں جی، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے رب کائنات سے مہلت مانگی کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے نا، تیرے اس انسان کو، بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اور اللہ کریم نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا، ساتھ فرمایا کہ جن کے دلوں میں میرے نام کی عظمت ہوگی وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، اب اس دنیا میں اس وقت سے لے کے ازل سے شیطانی قوتیں برسر پیکار ہیں۔ سب سے پہلا جو حملہ انسان پہ ہوتا ہے وہ خدا کے وجود کے اوپر، اس کا جو وجود ہے اللہ کا، اس کے اوپر جو یقین ہے اس کو متزلزل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ ہر انسان کے اندر رب کا اقرار اور رب کے اوپر ایمان اس کے اندر روح کا ایک حصہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کریم نے جب انسان کی سب ارواح کو اکٹھا کیا تھا
تو فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا قالوا بلا، اے میرے مولا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر تمام ارواح نے جواب دیا۔ اس واسطے روحانی طور کے اوپر ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اب اس یقین کو سب سے پہلے متزلزل کرنے کے لیے شیطان مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ آپ کے اوپر ایسی باتیں کرے گا، یار یہ دنیا ویسی بس پیدا ہو گئی، ایسے ہو گئی، خدا کوئی نہیں ہے، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس طرح کر کے انہوں نے یہ چیزیں سائنس کے ذریعے، ملحدین کی مختلف شکلیں ہیں، وہ دہری جناب ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود پہ ایمان نہیں وہ لاتے۔ اس سلسلے میں جب سائنسدانوں نے، روسی سائنسدانوں میں اس تناظر سے جو آپ نے سوال کیا، جی روس کے سائنس، جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہم سنتے تھے جناب چاند گاڑی جا رہی ہے جناب، ٹھیک ہے جی، خلاؤں میں سفر ہو رہا ہے، خلائی سیارے جی۔ تو روس کے ایک سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو خلا میں گئے ہیں، ہم نے راکٹ چھوڑے، وہاں ہم نے دیکھا کدھر ہے خدا جو کہتے ہو تم خدا ہے، تو کوئی خدا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جا کے خلا میں سارا چھان مارا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ لکھا تو اس مضمون کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس کے جواب میں کئی علماء ہمارے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس وقت بھی کچھ میڈیا کا کردار ویسا ہی تھا جیسے آج ہے؟ میڈیا کا صرف اس دور میں نہیں، میں تو کہتا ہوں میڈیا کا شروع سے ہی کردار بہت اہم رہا ہے۔ اچھا، آپ میڈیا کو کسی صورت میں جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں انبیاء کرام خود میڈیا کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے، ہماری نسبت ان کے نسبت خاک راب عالم پاک، ہم تو ان کے لگے ہوئے جو نالین پاک ہیں ان کی گھر کو ہم نہیں پہنچ سکتے، سمجھئے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن وہ ایک میڈیا ہی ہے نا جی، جنہوں نے پھیلایا پوری دنیا میں ایک رب کے پیغام کو۔ تو میڈیا بنیادی طور پہ یہی ہے جو میڈیم کہتے ہیں درمیانی چیز کو، جو آپ کو ایک سورس سے دوسرے سورس تک آپ کا پیغام پہنچ جائے۔ آپ بھی میڈیا ہو جو ہمارے پیغام کو لے کے اتنے لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں، تو الحمدللہ علی ذالک۔ یہ پھر میڈیا میں مختلف اقسام بن جاتی ہیں، ایک شیطانی میڈیا ہے، ایک رحمانی میڈیا ہے۔ شیطانی میڈیا جو ایسے ہے جو آپ کے جتنی بھی مہذب اخلاق یعنی اخلاق بافتہ ویڈیوز کو وہ آگے بھیجتا ہے، وہ آگے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی چیزیں تاکہ لوگوں کی یہ چیزیں خراب ہوں۔ اسی طرح شیطانی میڈیا اور رحمانی میڈیا، جی، شیطان اپنے میڈیا کے ذریعے ہی خراب کرتا ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ رب کدھر ہے، کوئی بھی رب نہیں، تو چونکہ اس وقت علماء کرام مختلف بیٹھے ہوئے، تو بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ جناب جو کہے گا جی فلانا چاند پہ چلا گیا، خلا سے باہر نکل گیا، انہوں نے کہا نہیں، اس کائنات سے باہر نہیں جا سکتا کوئی بندہ، ایک حدود ہیں۔ بعض علماء مخلصین ہیں جن کی جتنی بھی سرچ ہے اس کے مطابق وہ بات کریں گے، ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ ان سے خطا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو مخلصین ہے، اجتہادی خطا ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کہنا بھی گناہ ہے کہ وہ زمین کے مدار سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو علماء حقانی جن کی اتنی بڑی اپروچ، ان کی جو ہے نا علم وسیع تھا، جی، انہوں نے کہا کہ فرمایا اللہ بسلطان، اللہ کہتا ہے سلطان کے ساتھ، اجازت کے ساتھ تم زمین کے مدار کو جا سکتے ہو چیر کے۔ اس واسطے یہ کوئی اس پہ اسلامی یا قرآنی صداقت پہ کسی قسم کا عرب نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تو یہ صداقت کا اظہار ہے، سمجھئے۔ اس واسطے پھر آپ نے بتایا کہ بھائی آپ کس غلط روح پہ، اسی طرح تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا، جی، اس نے کیا کیا تھا، اوپر اس نے اس وقت تو طیارے تو تھے نہیں نا جی، اس نے کیا کیا تھا کہ ایسا پالکی سی بنائی اور اس کے اوپر ایک لگا کے نا جانور کا گوشت اوپر ٹانگا اور ساتھ گدھ باندھے۔ اب گدھ جب دیکھتے ہیں نا اس گوشت کو تو اڑتے، تو ساتھ اس کی پالکی بھی اوپر اڑ گئی کہ جناب فضا میں کہنے کا کدھر ہے جو جس کا دعویٰ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا خدا، وہ کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ روس کا
अल्लाह करीम की जिस वक्त अजमत पे कोई बात आए ना जी, तो फरमाया वो तबाह बर्बाद हो जाता है। ये आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सन 1964-65 के अंदर आपने ये वजाहत फरमाई, और आपने इस चीज को अपनी किताब के अंदर उस वक्त लिखा था। आपने फरमाया जिस तरह नमरूद तबाह हुआ, इस तरह रूस का ये दावा इसको तबाह कर देगा। और यकीन करें उस वक्त की हुई पेशन गोई अब साबित हुई, रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि इसके जवाब में आपने लिखा उसकी उसी हवाले से जिन्होंने कहा तुम खला में खुदा को तलाश करते रहे और खुदा न मिला, तो फिर आपने इसी अनुमान को लिया, खला में खुदा की तलाश। और तुमने खला में तलाश किया, तुम्हें नहीं मिला, हम तो खला की वसतों में जाके रब की कुदरतों को हमने पा लिया। सुभान अल्लाह। अब ये चीज, ये नजर नजर का फर्क है, नजर की फर्क है। इस पर मजीद आऊंगा। अच्छा, उसके बाद अब जबकि 2021 गालिबन इस पर तो आपने काम गुज़श्ता कई सालों से किया होगा। जी जी। खला में खुदा की तलाश से मादे के तय तक मजीद तहकीक आपने की, जरूरत कैसे पेश की? देखिए, जिस वक्त 1960 तक, यानी ये किताब 1959, 1963 ये मुख्तलिफ एडिशन वगैरह छपे। अच्छा। उसके अंदर साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी। मसलन जैसे अभी है, मिलर की थ्योरी आ गई है, आइंस्टाइन की नई थ्योरीज आ गई हैं। अच्छा जी, आपकी लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। हर एक के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ थ्योरीज आगे चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। क्लोनिंग आ गई है जी, ठीक है जनाब, टेस्ट ट्यूब बेबीज आ गए हैं जी। एटॉमिक एनर्जीज जनाब वाला किस अंदाज से आप जनाब आगे चल रहे हैं। तो इन्हीं हवाला जहाज से जिस तरह वो खला पे गए, उनने इनकार किया, इसी तरीके से एथियस्ट या खुदा के वजूद के जो मुनकरीन है ना जी, उन्होंने इन्हीं साइंसी इजादात को पकड़ के उन्होंने कहा खुदा कोई नहीं। तो चूंकि मैंने जब पढ़ा, जब मैं जर्मनी गया आहान यूनिवर्सिटी लेजर डेंटिस्ट्री के हवाले से, ठीक है, तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त हम पढ़ते हैं कि एटम का जो आखिरी हिस्सा है वो भी काबिल तकसीम, प्रोटॉन भी काबिल तकसीम, इलेक्ट्रॉन भी काबिल तकसीम, आगे और ज्यादा उसके पार्ट्स। फिर वो आगे किधर जाते हैं, जब मादा खत्म होता है तो क्या होता है, फोटान बनते हैं। फोटान क्या एनर्जी है, वो तवानाई है, मादा खत्म होकर तवानाई में तब्दील होता है। तो ये बहुत बड़ी इजाद लेजर की शक्ल में हुई। उन्होंने कहा इससे साबित होता है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, वही अल्लाह है जो कायनात का नूर है, इसी नूर से सब कुछ बना है। अब इतनी तहकीकात के बाद जहां साइंसदान अब पहुंचे, 1500 साल पहले मेरे और आपके नबी बक्का की सरजमीन में इरशाद फरमा रहे हैं वो रब ही है जिसके नूर से पूरी कायनात बनी है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते फिर मैंने उन तहकीकात से वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये रूहानी फ्यूज़ बरकत हैं कि मैंने लिखना शुरू किया, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने लिखा या मुझे लिखाया गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, मैंने इसके ऊपर जो है शैतानियत करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिर काम किया। जी बेहतर हो गया जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस हवाले से डॉक्टर साहब के इसके अलावा भी काफ़ी सारी कुतुब हैं, आपसे शेयर करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं। डॉक्टर साहब के गुफ्तगू भी आप सुनते रहते हैं। हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है इंशाल्लाह, जितने भी कुतुब डॉक्टर साहब के तहरीर करदा हैं उन पे उन्होंने तहकीक की है, उस हवाले से हम एक एक किताब का कोशिश करेंगे कि कुछ उसका हिस्सा, उसका खुलासा डॉक्टर साहब के साथ मिलकर आप तक पहुंचाएं। तो इस गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, मादे के तय तक बुनियादी बात क्या है इसमें? देखिए, मैंने जिस तरह टाइटल से उन्वान से एक ज़ाहिर है जी, खला, ठीक है जी, ठीक है। अब वहां स्पेस में चले गए। अब आपके जनाब आता मैटर आता है, जहां उन्होंने कहा जनाब वाला ये क्या, ये तो एक चीज है वो एटम से बनी है। एटम के अंदर क्या है जनाब, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, इसके बाहर क्या फिर रहा है, इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं। जी जी। उन्होंने कहा ये तो इतनी चीजें बुनियादी एक खास असूल के तहत एक ज़ाब्ते। उन्होंने कहा असल तो कायनात ही यही है, तो ये बस जो बनी हुई है यहीं से बनी है। तो उन्होंने मादे की तय में, ये तय है ना जी जी, आपको नजर नहीं आ रही, आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जा रहे हैं, वहां जाके आपने इलेक्ट्रॉन को देखा, ठीक है, फिर उसको भी बाज़ दफा देखा नहीं,
इसको हम कहते हैं वर्चुअल फीलिंग होती है, वर्चुअल फीलिंग। ठीक है ना। आप बिजली को देख सकते हैं, जी। एक तार है पड़ी हुई, क्या आपको पता चलेगा कि इसमें बिजली है? आपको जब तक आप वहां टेस्टर लगाएंगे या आपके पास ऐसे हालात हैं, जब आप वहां रखेंगे तो आप कहेंगे ओ ये क्या है, ये तो फ्लक्चुएट कर रही है बाबा, इसके अंदर बिजली है, इसके अंदर नहीं है। नहीं है। तो ये जो एक वर्चुअल फीलिंग है, नजर आपकी नहीं आ रही, अब एक आलात की मदद से आपको अल्लाह ने जो ये एहसासात आपको दिए हुए हैं, ये अब यहाँ पे आपके काम नहीं कर रहे, ठीक है। आपको बज़ाहिर नंगी आंख से नहीं नजर आ रहा, ये वो फीलिंग्स है जिससे हम कहते हैं वर्चुअल फीलिंग्स कहते हैं। तो वर्चुअल जब फीलिंग्स उन्होंने की तो वो कहते हैं ये तो कोई और ही सिलसिला है, उनकी समझ से बाहर। जी जी, उनकी समझ से ये बाहर है। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर कायनात है जी, ये कानून है, ये चीज है, ये चीज है। उन्होंने देखे ना, उन्होंने कहा, हम लोग कहते हैं जनाब वाले कोज़े कज़ा है, हमारे पास उन्होंने जी गिदड़ गिदड़ी ने भैया है, ठीक है जी, जब हो जाए उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा बाबा बात ये है, ये लाइट है, जिस वक्त दरमियान में पानी के कतरात रह जाते हैं नमी, तो वो प्रिज्म का काम करते हैं, मंशूर का काम करते हैं। जब लाइट उनमें से गुजरती है तो वो 7 हिस्सों में तकसीम होती है, तो वो हिस्से जो हमें नजर आते हैं वो कोज़े क़ज़ा की शक्ल में नजर आते हैं। अब वो कहते हैं ये पूरी कायनात जो होती है ये कानून है, खुदा कोई नहीं ये। लेकिन वो यहाँ के फंस जाते हैं कि जब आप कानून मानते तो बाबा कानून बनाने वाला भी तो कोई है ना। आपकी अकल वहां क्यों अटक जाती है कि आप कहते कानून है, कानून के पीछे कानून बनाने वाला भी है। तो कानून आपको खबर देता है कि खाली कानून तक नजरें मत रखना, कानून बनाने तक वाले की इरफान को पा देना। इसीलिए उलमा का ये काम होता है कि वो उधर अटक जाते हैं और ये वहां से निकल के रब का इरफान पा लेते हैं। क्या बात है। इस पर मजीद आते हैं जी बिस्मिल्लाह। अक्ल सलीम रखने वालों को खुदा की पहचान कैसे नसीब होती है? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पे अल्लाह करीम जिसकी अकल को गुमराह करे और उसने हिदायत उसके मुकद्दर में शैतान के वो बहकावे में इतना आ गया, वो उन चीजों में अटक जाता है, मादियत तक, वो मादे में ही उलझा रहता है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, उसने कहा नहीं ये कानून है, ये कवानीन है, ये कवानीन करेंगे आप ये होगा, ये कवानीन करेंगे ये होगा। ये कायनात कवानीन चला रही है, ये खास कानून कहते हैं लगे बंदे और ये आप ऐसे। लेकिन जो अक्ल सलीम वाला होता है वो कहता है नहीं, कानून तो है लेकिन कानून बनाने वाला कौन है? ठीक है बात। तो यहाँ वो लोग देखें ना, बिग बैंग थ्योरी है, एक बिग बैंग थ्योरी बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा जी कायनात में अचानक गैसेस थी, धमाका हुआ, धमाका होने के बाद कोई जमीन बन गई, कोई जनाब फलाना सियारा बन गया, कोई ये बन गया, कोई सितारे बन गए, कोई ऐसे हो गए। इनसे पूछे कि वो गैसेस किधर से आई? जब वो यहां पे पहुंचेंगे ना तो आगे वो यहां तक उलझ जाते हैं। वो इसी थ्योरी को हम कर रहे हैं, इसी, लेकिन उन आगे नहीं सोचना। उन्होंने रब के इरफान को नहीं पा सका, और रब का इरफान वो पाता है जिसे अल्लाह करीम अक्ल सलीम देता है। देखें ना, बाज़ दफा कई ऐसी जगह होती है ना करीम साहब जिन लोगों के लिए हिदायत भी नहीं फरमाया। एक बुजुर्ग गए, देखा एक बुढ़िया अल्लाह वहद कह रही थी। उन्होंने कहा बीबी यहाँ पे कोई पैगंबर आया, कोई मुबल्लिग आया, किसने आपको बताया कि अल्लाह है? उसने कहा बाबा मुझे मेरे चरखे ने बताया। उन्हें वो कैसे? उसने मेरा चरखा है, जब तक मैं न चलाऊं तो चरखा नहीं चलता। तो ये कायनात का पूरा जो निजाम चल रहा है ये कैसे चल रहा है, इसका चलाने वाला भी कोई है? तो मैं समझ गई कि इसका चलाने वाला वो एक जात है। उसने कहा अच्छा चलो ये तो बात ठीक है, ये बताओ अल्लाह 2 भी तो हो सकते हैं, 10 भी तो हो सकते हैं, तुम ये क्यों कहती हो अल्लाह वहद, अल्लाह एक है? उसने कहा बात ये, जब मैं चरखा चलाती हूँ ना तो मेरी पड़ोस में एक औरत है, वो भी आ जाती है। मैं इधर चलाती हूँ, वो धागे उधर करती है, दरमियान में फंस जाती है, चरखा खराब हो जाता है, हमारा सही नहीं चलता। जब तक अकेली चलाती हूँ तो ठीक है। पता चला कायनात का चलाने वाला भी अल्लाह है, और एक है जो अपनी मर्जी के मुताबिक, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। तो इसे अक्ल सलीम कहते हैं। बेशक। जो अल्लाह के बसारत और बसीरत में क्या फर्क है? इसी से आप अखज़ करते हैं। देखें, बसारत कहते हैं बसरा से निकला, ठीक है जी, यानी नजर,
آپ کی ایک نظر ہے، ایک نظر کے اندر نظر ہے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک بندے کو دیکھا، آپ نے کہا یار یہ بڑا خوبصورت ہے. جو ہی اس بندے کے آپ نے نا باڈی لینگویج دیکھی تو آپ کی بصیرت نے کہا نہیں یہ بدماش ہے، شریف ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بصارت ظاہر کو دیکھ رہی ہے، بصیرت اندر کو دیکھ رہی ہے. کیا بات. تو بصارت اور بصیرت کے اندر یہ بہت فرق ہے کہ عموماً ہم میں سے اکثر لوگ بصارت رکھتے ہیں، بصیرت نہیں رکھتے. بصیرت نہیں رکھتے. جس وقت اسی بات سے فرمایا اتقوا فراست المومن، مصطفیٰ کریم فرمایا مومن کی فراست سے بچ، یعنی اس کی یہ بصیرت ہے فراست، مومن کی فراست سے بچ. وَإِنَّهُ، بے شک وہ ينظر بنور اللہ، وہ عام آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا نور ہے لیکن وہ بصیرت کا نور جو ہے وہ اکیلے رکھے. کیا بات. سبحان اللہ. اچھا مزید اس پہ آتے ہیں. جس طرح معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، جس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے، تو کیا مذہب سے دوری نے اخلاقیات کو سیاست سے نکال دیا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں فرنگیوں نے بھی مانا، جی. سر کا خطاب دیا، اور وہ ہے جس کی اشعار بڑے بڑے درویش ولی اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قلندر ہے وقت. جی. اور وہ ہے جس نے پوری زندگی وہاں پڑھ پڑھ کے اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک نجف مدینہ، وہاں کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے. ٹھیک ہے. اس نتیجے پہ وہ پہنچے. انہوں نے کہا ارسطو کی حکمت ہے یثرب کی لونڈی، اور افلاطون بھی ہے طفل دبستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے یہ شعر کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب دین کو سیاست سے آپ اقدار کو نکال دیں گے تو وہ پھر چنگیز والی سیاست ہے، یہاں کوئی بھی خدا کا ڈر نہیں ہے. کریم خان، سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا کسی بھی زندگی کے اندر، وہ مخافت اللہ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا نا، اس کی زندگی سنور جائے گی. آج کل جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، جی، آپ دیکھتے ہیں جرائم کم ہو جاتے ہیں. جی ایسے ہی. کیوں؟ مجرم ڈرتا ہے اور یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. بعض جگہ ویسے لکھ کے لگا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے کہ تو کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سافٹ ویئر بھی خراب ہو سکتے ہیں. ایک آنکھ وہ ہے لا سنۃ ولا نوم، میرا مولا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اقرب من حبل الورید، جو شاہرگ سے بھی قریب ہے ہر انسان کے. ٹھیک ہے جی. علیم بذات الصدور، جو دل کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے. اب وہ رب کائنات، پھر اس کی آنکھ سے کون بچ سکتا ہے؟ اور جس وقت یہ چیز پیدا ہو جائے، مذہب یہی چیز پیدا کرتا ہے. جی. نہیں، تو تنہائی میں بھی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، کسی کی عزتوں کو نیلام نہ کیا جائے، معاشرے میں خیانت نہ کی جائے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو. میرا جان، جس وقت یہ ہو جائے، یہ چیز سیاست میں آ جائے نا جی، تو پھر اس وقت پھر وہ سیاست کا وہ مقام ہوتا ہے. پھر جناب والا پوری دنیا کو امن و سکون کی چین کی نیند آ سکتی ہے. شیطانی قوتیں یہی تو چاہتی ہیں، یہی تو ازل سے ایک طریقہ کار رہا ہے. جی سمجھ گیا نا جی. ہاں جی، یہ اس واسطے بڑی بنیادی چیز. جی مزید اس پہ سوال کرنا چاہوں گا. جس طرح آج کل نوجوان نسل انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کاروبار بھی کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا بھی کہ وہ اسی کے راستے سے کچھ تبلیغ اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اور کچھ معاملات سامنے ایسے آئے ہیں کہ کچھ احباب نے کلمہ حق بھی پڑھایا ہے کچھ احباب کو. اب جو کتاب سے ایک محبت ہے، جو ایک رشتہ ہے، وہ آہستہ آہستہ جڑنے لگا ہے. دیکھنے میں آ رہا ہے احباب وہاں سے دوبارہ یعنی کہ بور ہو کر، وہاں سے تنگ آ کر جدید دنیا سے اس طرف لوٹ رہی ہے. نوجوان نسل کے لیے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ، میڈیا، یہ سارے ذرائع ہیں مختلف. ٹھیک ہے نا. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، پتوں پہ لکھا گیا، ان چیزوں پہ لکھا گیا. جب کاغذ ہوا تو پھر کاغذ پہ لکھا گیا.
پھر ہاتھوں سے لوگ لکھتے تھے، چھاپے خانے بنے، پھر چھاپے پہ آ گئے، پھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ آ گئے، اب نئی نئی ایجاد، اب کمپیوٹر کے اوپر میری ایک کتاب آ رہی ہے جی جی اسلام پر، اسلام کی حقانیت پر سائنس اور اللہ حضرہ کی گواہی، اس کے اوپر میں نے بڑا واضح لکھا کمپیوٹر نے جتنا کام قرآن پاک پہ نا کیا، اب حیران رہ جائیں گے، وہ خود سائنسدان انگشت بدندان ہیں، وہ حیران ہیں، ایسی کتاب، کیا بات، آپ کسی لفظ کو دیکھتے ہیں جناب والا، وہی لفظ دوسرا اس کے مقابل میں اتنی دفعہ، یہ 23 سال کے اندر جو قرآن نازل ہوا، یار کس طریقے سے اتنی ہارمونی آ سکتی ہے، اتنا تناسب آ سکتا ہے، آپ یقین کریں کہ جو وہ کمپیوٹر کی دنیا، حضور اسلام فرماتے ہیں آخری وقت ایسا آئے گا، ابھی تم شریعت پڑھ رہے ہو، یہ اسلام حقیقت بن جائے گا، کیا بات، اب وہ لوگ پڑھ کے حقیقت کی طرف آ رہے ہیں کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے لا ریب ہے جسے انسان لکھ ہی نہیں سکتا، یہ اس رب کائنات کی کتاب ہے۔ الحمدللہ میں ان نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسی میڈیا کو اسلام کی حقانیت کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ تو ایک ٹول ہے میرا بھائی، جی ٹولز ہے، یہ ایک چھری ہے، آپ سیب کاٹیں تو علیحدہ ہے، کسی کے پیٹ میں ماریں علیحدہ ہے، اب یہ اس بندے تک ہے۔ الحمدللہ جہاں شیطانی قوتیں کام، دیکھیں آگے صوفیاء تصوف کے لیے بڑے بڑے دور جاتے تھے، وہاں جا کے مجاہدے کر، آج کل الحمدللہ نیٹس کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے اب توجہات شروع ہیں، ماشاءاللہ، اب وہاں پہ محافل ہوتی ہیں، وہاں پہ سمجھیں آپ یک زمانہ صحبت باولیاء ہے جی، اور وہاں پہ بٹھا کے توجہات بھی دی جاتی ہیں، اسباق دیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ علی ذالک دنیا کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اس پہ مزید بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کتاب کے حوالے سے میں بات کروں گا، خلا میں خدا کی تلاش سے مادے کی تہ تک، یہ کتاب دیکھنے والوں تک کیسے پہنچے گی؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ الحمدللہ علی ذالک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، میرا رب، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، ادھر ہماری ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے صحیح، ادھر صرف ہماری نوکریاں ہم نے کروانی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کٹا کی انگلی شہیدوں میں نام، اگر میرے رب کو محنت ہماری یہ کیا محنت ہے اور کیا حیثیت ہے، یہ کتاب اللہ کے وجود پہ لکھنا خود ہمارے لیے وہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہماری لیے زندگی کا ایسی بس چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بتا رہے ہیں، رب کی ذات تو براء البراء ہے، سمجھ گیا نا جی۔ یہ کتاب ہماری ایک آجزانہ سی ایک ہوتی ہے کہ ہم جناب والا نسبت ہم کہتے ہیں، یہ ہم اس کی نسبت کیا دے سکتے ہیں، اس کی ذات بلند و بالا ہے، اس کی شان بلند و بالا ہے، ہم نے اس کے لیے مختلف، جیسے ابھی آپ ایک ذریعہ بنے جی کریم خان، آپ نے اس پیغام کو پہنچایا، اور یاد رکھیں یہ کوئی دنیاوی نہیں ہے، دنیا کیا ہے، 10 دیکھے گی، 20 کو میٹ دے گی، کوئی مخالف دے گا، کوئی کیا کرے گا، وہ عظیم ذات جو ہے نا وہ کبھی انسان کے اجر کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا تو ذرہ برابر بھی کرے گا نا نیکی، اور میرا رب تو اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ کے وجود، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت کے لیے ایک کتاب آپ نے ایک لکھی ہے اللہ کے وجود کے، تو آپ نے اس کے لیے آپ سپاہی ہیں۔ اب یہ میڈیا میں ایک چیز ہے، اسی طریقے سے اب کئی میرے احباب شاگرد ہیں، وہ اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب اس کا انگلش میں ترجمہ ہو جائے گا تو ہم بے شمار چیزوں کو جو ہے اس کو وہاں کر سکیں گے، پھر ہم اس کی الیکٹرانک جو بکس ہوتی ہیں وہ بنا رہے ہیں، PDF فائل، PDF فائل وہ چلی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اہل علم کے لیے، کیونکہ یہ کوئی ہم نے اس لیے نہیں لکھا کہ ہم نے کتاب لگا کے بیچنا ہے، اور اسے آپ الحمدللہ جانتے ہیں تو اللہ کریم نے اتنا کرم فرمایا ہوا ہے کہ دال روٹی بڑی آسانی سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے، اس واسطے یہ اس لیے نہیں ہے، یہ ایک عظیم مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس سے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جی بالکل، اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے، اور اس جیسی بقیہ کاوش جو ڈاکٹر صاحب کی ہے وہ قبول فرمایا۔ نہایت میں کہتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اس ذات کی بڑھائی کے لیے لکھی جائے، بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے ہماری بھی کہ ایسے احباب کی جو صحبت ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو نفسا نفسی کا دور ہے، مشرق مغرب اور شمال جنوب میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے احباب کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں کے لیے ڈائری ٹی وی کی کوشش رہی ہے کہ مذہبی ثقافت ہو یا سیاست ہو، ہمارے اٹک کے جتنے بھی
جو تہذیب ہے، اس حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان تک ان کا پیغام پہنچائیں، اور خاص کر ایسے محافل جس کے ذریعے دلوں کو سکون ملے وہ ان تک پہنچائیں، ہمارے دلوں کو بھی قرار آئے، دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا تو یہی ہے، زندگی جو ہے ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، موڑے پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی بیکبال گزر جاتی ہے، ہم غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ زندگی میرا چاند گزر رہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے آپ کسی چیز سے۔ فرماتے ہیں ایک برف والا آواز دے رہا تھا، اس نے کہا تھا او آؤ میرا مال لے جاؤ جو پگھل رہا ہے، میرا مال ختم ہو رہا ہے، اس کی برف پگھل رہی تھی۔ اسی طرح زندگی کی یہ برف ہے، پگھل رہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ اس واسطے آپ جتنا بھی اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ سب سے پہلی بات میں اپنے احباب کو جتنے سننے والے ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا، نبی کریم علیہ السلام نے دل کے اوپر بہت زیادہ توجہات کا کہا ہے، قرآن کی اکثر بھرا ہوا ہے۔ پھر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وذکر اللہ ذکر کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو تاکہ شیطان تم سے دور ہو۔ جب شیطان دور ہوگا رحمان کی باتیں دل کے اندر آئیں گی، معاشرہ پرسکون ہوگا، آپ کی نظروں میں حیا آئے گا، زندگی کے اندر امانت، دیانت، صداقت کے پہلو چلیں گے۔ اس واسطے مت سمجھیں کہ اس وقت دنیا اہل اللہ سے خالی ہے، الحمدللہ بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، اب تلاش کی بات ہے، آپ تلاش کریں اور اپنے دل کی اس کے لیے آپ یاری کریں، کوشش کریں۔ میں نے وہ ایک شعر لکھا، کیونکہ شعر و شاعری سے میرا ہے، میں نے کہا کتاب دنیا کو تم نے کھنگالا پر کتاب دل کا نہ کھولا یہ تالا، اس سبق کو پڑھانے ہیں بیٹھے ان کی محفل میں آ کو تو دیکھو جو آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے، میں اسی حوالے سے موقع کی مناسبت سے، چونکہ میرے مرشد کریم کا بھی حکم ہے، موقع کے مناسبت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح انسان کے سامنے جسم کے لیے بیماریاں ہوتی ہیں، میں زکام لگ گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس کے لیے ہم دوائیاں لیتے پھرتے ہیں۔ ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم جسمانی بیماریوں کے لیے بہت پھرتے ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے کوئی نہیں پھر رہا، کسی کو روحانی بیماریوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم روحانی بیماریوں کو بھی جا کے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس چیک کراتے پھرتے ہیں، جبکہ اس کا علاج میرے رب کے قرآن نے دیا ہوا ہے۔ اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے روح کی بیماریوں کی طرف توجہ دیں۔ کہیں روح مضبوط ہو گیا نا تو سارے کام ٹھیک ہو جانے، یہ خراب ہوا تو سارے۔ اس واسطے اللہ کریم مہربانی فرمائے، دل کے لیے ذکر ہوتے ہیں، ان روحانی لطائف کے لیے ذکر ہوتے ہیں، آپ کریں۔ دنیا کے لیے آپ جاتے ہیں، وہاں پیسے لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ فقراء آپ سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ آتے ہیں تو لنگر بھی آپ کو ملتے ہیں، کھانے پینے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، اور وہ لے لیں، آپ کی زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا، زندگیوں کے اندر ایک ایسا چین آ جائے گا، یہ ساری بے چینیاں ختم انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا انشاءاللہ، اور یہ جو بیٹھک ہے یہ آپ سے آئندہ بھی رہے انشاءاللہ جاری رہے انشاءاللہ کریم خان، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی وقت نکالا، اور خصوصی طور پہ صحیح لوگ دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے ہمیں ایک حضور کے در کا ایک فقیر سمجھ کے جناب خصوصی ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ آمین جی، کرتا ہوں جی بالکل۔ جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، اور یہ کتاب ہے خلا میں خدا کی تلاش سے مادے کے تہ تک، اس کتاب کے حوالے سے آپ نے گفتگو بھی سنی، اور مزید کیونکہ بہت ساری گفتگو اس کے اندر ابھی رہتی ہے، اور جو اس کی تفصیل ہے وہ تبھی آپ جان سکیں گے جب آپ یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ تو بالکل جو رابطہ نمبر ہے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی پوسٹ کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ ڈائری ٹی وی کی کوشش ہے کہ اس قسم کے جو خاص کر اپنی زندگیوں میں سکون والی چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ماحول جو ہم سے کافی دور ہے، وہ ماحول جس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، نفسا نفسی کا عالم اس قدر ہے کہ اس کے اندر ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں کوئی ایسا احباب، کوئی شخص، ایسے لوگ نہیں ملتے، ایسے دوست نہیں ملتے جو ہمیں ایسے ماحول میں جا کے بٹھائے جس سے دلوں کو سکون ملے۔ بالکل زندگی نے وفاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا،
तो इंशाल्लाह एक नए बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। करीम खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने